الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين وأوليائه الكاملين وأتباعه الأجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. حضرات گرامی، بزرگان ملت، معزز سامعین، حاضرین و ناظرین و شاہدین و جالسین، ہمارے درس بخاری جو تسلسل سے جاری و ساری ہے، اس میں آج ہم جمعہ کے متعلق انشاءاللہ العزیز گفتگو کریں گے. میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ امام بخاری نے کتاب الجمعہ کے آغاز ہی میں اس آیت کو انہوں نے ذکر کیا ہے، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ امام بخاری کا انداز و نہج کیا ہے. امام بخاری کا طریق انداز آپ کو معلوم ہے کہ پہلے کتاب یا باب سے متعلق اگر کوئی آیت کریمہ، قرآن کریم کی کوئی آیت اس کے لیے مؤید ہو تو پہلے ذکر کرتے ہیں تبرکاً اور استدلالاً، پھر اس کے بعد احادیث شریفہ کو وہ لے آتے ہیں. تو آئیے میں انشاءاللہ العزیز جو ہے اس کا کچھ حصہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا. جمعہ کہتے ہیں، آپ جانتے ہی ہیں، جمعہ کے معنی جمع کرنے کے ہیں. یہ دن کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو، مسلمانوں کو یکجا جمع کرتا ہے. جماعت کی نماز جو ہوتی ہے 5 وقتہ، وہ محلے کے اندر مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں. لیکن جمعہ کیا ہے؟ جمعہ کا جو دن آتا ہے محلے کے نہیں بلکہ جو ہے شہر کے جتنے لوگ ہوتے ہیں جامع مسجد میں جمعہ ادا کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اسی غرض سے جمعہ کہتے ہیں. ایک بات. دوسری بات، جمعہ کے معنی یہ ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو مٹی ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق کا ارادہ کیا تو ساری زمین سے مٹی کو اکٹھا کیا، جمع کیا.
جمع کیا تو جمعہ کے دن جو مٹی مکمل ہوئی اسی لیے اس کو جمعہ کہتے ہیں۔ آدم کی تخلیق، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جس دن، یعنی تخلیق کا معنی آپ کی خمیر، آپ کا مٹی کا جو خمیر ہے جو جمع ہوتا گیا اور تکمیل کب پایا؟ جمعہ کا دن تھا، اسی لیے اس کو کہتے ہیں جمعہ۔ جمع کر دیے گئی ساری انسانیت کی جو مٹی ہے، انسان، ساری انسانیت، حضرت آدم کی تخلیق کیا گویا ساری انسانیت کو یکجا جمع کرنا تھا، تو جمعہ کا دن وہ مکمل ہو گیا۔ اب اسی طرح آپ جانتے بھی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، کن کہہ دے تو وہ چیز وجود میں آ جائے، مگر اللہ کی شان اور اللہ کا انداز یہ ہے کہ وہ کن فیکون سے نہیں چلاتا کام، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتا ہے، ہر چیز کو جو وجود بخشا ہے یک ساتھ نہیں بخشا۔ جیسا کہ زمین، آسمان، چاند، ستارے، یہ جتنے کتنے دن میں بنے، قرآن کیا کہتا ہے 6 دن میں بنے پورے۔ چاہتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن کہہ دیا تو ساری زمین بھی بن جاتی، آسمان بھی بن جاتی، چاند بھی، سورج بھی، سارے چیزیں بن جاتی، کن کہہ دیتا۔ تو اللہ کا طریقہ یہ رہا کہ آہستہ آہستہ، دھیمے 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 جو ہے وہ چیز بنایا جائے۔ کیوں؟ اس کے کئی وجوہات لکھے ہیں فقہا، مفسرین، تبصرہ کرنے والے، تاکہ انسان کے اندر یہ فکر پیدا ہو، آدم کی اولاد کے اندر یہ فکر پیدا ہو کہ ہر چیز اسی وقت نہ ملے، بلکہ کوئی بھی چیز دھیمی دھیمی، آہستہ 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 حاصل کی جائے۔ آدمی کی خواہش یہ ہوتی کہ ایک ہی دن میں بلڈنگ بن جائے، کروڑ پتی بن جائے، خواہش یہ ہوتی ہے۔ خواہش یہ ہوتی ہے کہ پہلے اولاد ہو جائے، شادی ہوتے ہی اولاد ہو جائے، بچے بڑے ہو جائے، بچے ڈاکٹر بن جائے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے۔ مگر اللہ نے فکر عطا کیا کہ نہیں، میں خالق و مالک ہوتے ہوئے ایک دن میں ساری کائنات کا وجود بخش سکتا ہوں۔ تو اے بندو، تم تو غور کرو، میں سب کچھ رکھنے کے باوجود ایسا نہیں کر رہا ہوں، تو تم بھی ذرا غور کرو، صبر کرو۔ دولت ملے گی میں عطا کروں گا، اولاد ملے گی میں عطا کروں گا، عزت ملے گی میں عطا کروں گا، جو چاہتے ہو مل جائے گی، میں عطا کروں گا، مگر صبر کرتے جاؤ، صبر کرتے جاؤ۔ یہ فکر ہے اس کے اندر، ہم سمجھتے نہیں اس کو، پہلے آنے دو آنے دو آنے دو آنے دو کہتے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو جو آیت امام بخاری نے جو ہے لائے ہیں اس کا ترجمہ بھی کر لوں اور وضاحت کر لوں۔ کتاب الجمعہ، باب فرض الجمعہ، جمعہ تو پڑھو یا فرض الجمعہ، فرض الجمعہ، فرض الجمعہ، جمعہ کی فرضیت، اور جمعہ فرض ہے مسلمان عاقل بالغ پر، مسافر کو چھوڑ کر، مسافر پر نہیں۔ مسلمان عاقل بالغ مسافر پر نہیں ہے، مسافر پر ظہر فرض ہو جائے گی۔ اگر کہیں وہ جمعہ کی نماز پڑھ لیا تو اس کی ہو جائے گی، اب ظہر پڑھنے کی ضرورت باقی نہیں۔ آپ سفر کر رہے ہیں، یہاں سے بنگلور چلے جا رہے ہیں تو آپ پر فرض نہیں ہے۔ اگر آپ کسی مسجد میں جمعہ ادا کر لیا تو اب ظہر بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ جمعہ پڑھنے کی ضرورت ہے، پڑھ لیا، ختم ہے۔ اگر آپ نے کسی امام کے پیچھے نہیں پڑھا ہے تو آپ پر فرض نہیں، کیا فرض ہے؟ ظہر فرض ہے، آپ پر ظہر ادا کرنا ہوگا۔ آپ کو یاد رکھ لیجئے، مسائل کو اچھی طرح ضبط کر لے، محفوظ کر لے، تاکہ آپ کہیں مسائل میں خطا کر نہ جائے۔ اصل مسائل تو ہے نا بھائی، نماز پڑھنے کا طریقہ اگر اپنے کو معلوم ہوگا تو نماز بھی مقبول ہوگی، ورنہ نہیں تو مقبولیت کیا ہے؟ نماز ہی کا طریقہ ہم کو جب نہیں معلوم ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل سے ہم واقف نہیں ہیں، تو پھر ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے میرے بھائیو، یاد رکھ لو۔ پھر امام بخاری علیہ الرحمن آیات کو لایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو جب نماز کے لیے بلایا جائے جمعہ کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف بھاگے بھاگے دوڑے دوڑے آ جاؤ۔ فاسعوا، سعی کہتے ہیں تیزی کے ساتھ آ جانا۔ عربی میں مشا آتا ہے، جاء لفظ آتا ہے، سعی لفظ آتا ہے۔ مشا کے معنی بھی چلنے کے آتے ہیں، مشا یمشی کے معنی، جا کے معنی بھی آنا،
اس کے معنی تھے فسعوا، تیزی کے ساتھ، ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑے دوڑے بھاگے آؤ، سارے کام نمٹا کے، مطلب فکر یہ دی جا رہی ہے کہ تم بھاگے نہیں، بلکہ فکر یہ دی جا رہی ہے کہ بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ سارے کام چھوڑ دو، صرف اسی کی طرف آؤ۔ آدمی کو جب کوئی ریل چھوٹ جانے کا خوف ہوتا ہے، گاڑی چھوٹ جانے کا خوف ہوتا ہے، تو ساری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے گلے ملنا چاہتا ہے، مصافحہ کرنا چاہتا ہے، یا اور کوئی چیز دینا چاہتا ہے، نہیں میری ٹرین جا رہی ہے، چھوڑ دو، یہ تمام چیزیں چھوڑ دو، مجھے صرف ٹرین میں سوار ہونا ہے۔ اسی طرح ہماری فکر ہونی چاہیے کہ تمام چیزوں کو چھوڑ دے، صرف ذکر اللہ کی طرف آئے ہیں۔ فسعوا الی ذکر اللہ، سعی کا لفظ استعمال کیا۔ اسی لیے صفا و مروہ میں کیا کرتے ہیں؟ دوڑتے ہیں، سعی، تیز چلتے ہیں، تیز صفا و مروہ میں، اسی کو سعی کہتے ہیں، یاد رکھ لیں۔ فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد۔ وذروا البیع، اب کاروبار چھوڑ دو، اب آپ کو کاروبار نہیں کرنا ہے۔ آپ کو کاروبار آسان ہو گئی، آپ کو کاروبار کرنا جائز نہیں، گناہگار ہو جاؤ گے، گناہگار ہو جاؤ گے۔ اگر آپ جو ہے کاروبار کر رہے ہو تو گناہگار ہو جاؤ گے۔ ہمارے پاس عموماً ہوتا یہ ہے کہ جانتے ہو ہمارے مساجد کے اندر چھوٹے اسٹال لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے اندر کتابیں فروخت ہوتی ہیں، اس کے اندر مسواک فروخت ہوتے ہیں، اس کے اندر یعنی عطر فروخت ہوتے ہیں۔ خریدنے والا خریدتے رہتا ہے، بیچنے والا بیچتے رہتا ہے۔ ادھر اذان بھی چل رہی ہے، فروخت لینے والا بھی بیچنے والا بھی چلتا ہے۔ میں مسجد ہی تو جا رہا ہوں، میں جو عطر تو لگا رہا ہوں، خوشبو کی چیز لگا رہا ہوں۔ ہاں، عطر کا تذکرہ آئے گا جمعہ کے دن میں۔ کب کر رہے ہو آپ؟ اذان کے بعد کب کر رہے ہو؟ جب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا، وذروا البیع، کاروبار چھوڑ دو۔ آپ کاروبار کا مطلب یہ نہیں سمجھنا کہ آپ مکان فروخت کر رہے ہیں، مکان خرید رہے ہیں، یا ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے دکان چلا رہے ہیں، یہ نہیں مطلب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چھوٹا سا بھی کاروبار کر رہے ہو، مسجد میں ہو، تو خریدنے والا بھی گنہگار، بیچنے والا بھی گنہگار، یاد رکھ لو۔ اذان سے پہلے تک آپ جتنا بیچنا ہے بیچ لو، خریدنا ہے خرید لو، اذان ہو گئی تو بس وسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی۔ اب اس پر بحث یہ ہے کہ کون سی اذان؟ اب ہمارے زمانے میں 3 اذانیں ہوتی ہیں، اقامت کو اگر چھوڑ دے تو 2 اذانیں۔ ایک اذان پہلے ہوتی ہے، دوسری اذان جو کہی جاتی ہے خطیب صاحب کے سامنے، تیسری اگر اس کو شمار کر لے، کون سی؟ اقامت کو اگر اذان شمار کر لے تو اقامت کو، تو 3 اذانیں ہو گئی، ورنہ نہیں تو 2 اذانیں ایک اقامت ہوئی۔ تو کون سی اذان؟ بعض فقہاء کرام نے کہا ہے کہ پہلی جو اذان ہوتی ہے اس کے بعد کاروبار چھوڑ دو۔ بعضوں نے کہا نہیں، خطیب کے ساتھ، خطیب صاحب کے پاس جو کھڑے ہوتے ہیں وہ اس وقت چھوڑ دو۔ دونوں چیزیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن صاف ہو اور مسائل آپ کو معلوم ہو جائیں۔ وذروا البیع ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتری ہے، یہ کاروبار چھوڑ دینا تمہارے لیے بہتر۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، سمجھتے ہو، فہم رکھتے ہو اور فکر رکھتے ہو تو تمہارے لیے بہتر ہے، ورنہ نقصان ہی نقصان۔ فسعوا الی ذکر اللہ۔ اب آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیا نقصان ہے، کیسا نقصان ہے، کس طرح کا نقصان ہے۔ پہلے اس حدیث کو سمجھیں، حدیث کو سمجھنے کے بعد پھر اس مضمون و مفہوم پر آئیں۔ جو پہلی حدیث امام بخاری علیہ الرحمٰن نے لے آئی ہے وہ کیا ہے؟ سمع ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ انه سمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا او النصارى بعد غد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرماتے ہوئے سنا۔ کیا سنا؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہم بعد میں آئے ہیں، دنیا میں ہم بعد میں آئے ہیں۔ ساری امت حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک امتیں آئی، انبیاء بھی آئے چلے گئے، اب ہم اخیر میں آئے ہیں، لاسٹ میں آئے ہیں، سب سے اخیر میں آئے ہیں۔ وہ آئے ہیں اور چلے بھی گئے، وہ مقدم ہے آنے میں، وہ مقدم ہے آنے میں۔ تو آقا نے ایک بڑی اچھی بات بیان فرمائی، الآخرون السابقون یوم القیامہ، لیکن قیامت کے دن ہم سبقت لے جانے والے ہوں گے،
قیامت کے دن ہم سبقت لے جانے والے ہوں گے۔ سبقت لے جانے کا مطلب کیا ہے؟ حساب و کتاب بھی ہوگا، جنت میں جانے والے ہم سب سے پہلے ہوں گے، راحت پانے والے ہم سب سے پہلے ہوں گے، راحت پانے والے ہم سب سے پہلے ہوں گے۔ آپ جانتے ہو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، الیکشن بھی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ مجھے ووٹ ڈالنا ہے، ووٹ ڈالنا ہے۔ اب لاسٹ میں چلے گئے، لائن قطار لگی ہوئی ہے، دیکھ کر کہتے ہیں کہ بھئی اتنی دور ہے، اتنی دور، میری باری آئی، اب کیا ہوگا، کتنا ہوگا، کیسے ہوگا۔ اگر آپ کو اچانک کہا آ جائے آپ سب سے سامنے، تو آپ بڑے خوش ہو جائیں گے، بڑے خوش ہو جائیں گے۔ کیوں؟ آپ کو کیا بات ہے؟ کچھ نہ کچھ آپ کے اندر خوبیاں ہیں، ساری قوم اپنا حصہ آپ کو دے رہی ہے، آئیے آئیے آئیے۔ تو محشر میں بھی ویسی ہوگا، قیامت کے دن بھی ویسی ہوگا، کہیں گے انبیاء اپنی اپنی شان والے، ہمارے نبی بھی شان والے، وہ کہیں گے آدم بھی شان والے، موسیٰ بھی شان والے، عیسیٰ بھی شان والے، مگر سب سے بڑی شان والے محمد عربی ہے۔ محمد عربی کے صدقے میں تم پہلے جنت میں چلے جاؤ، بولے تم پہلے آ جاؤ، سابقون الاولون، پہلے ہو جائیں گے۔ سابقون کہتے ہیں الاخرون السابقون یوم القیامہ۔ اب یہاں ایک بات حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جمعہ کا دن جو تھا، جمعہ کا جو دن تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیا گیا، تم لے لو، قبول کر لو، اس دن عید کا دن ہے، تمہارے لیے عبادت کا دن ہے، دیا گیا۔ مگر وہ کٹ حجتی اور اپنے نبی سے جو ہے اختلاف اور اپنے نبی سے ہی مطالبہ کرنے والی قوم تھی، کہنے لگا نہیں 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 نہیں، انہیں معلوم کیا تھا، راز کیا ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں، جمعہ کی کیا فضیلت ہے، انہیں اندازہ ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کیا کرتے ہیں جانتے ہو؟ وہ جانتے ہیں کہ ہم کو جمعہ نہیں چاہیے، پھر کیا چاہیے؟ بعد والا دن چاہیے، یعنی ہفتے کا دن۔ کیوں چاہیے؟ تو بولے اللہ سبحانہ و تعالیٰ 6 دن تک کام کرتا رہا، کائنات کو وجود عطا کیا، چھٹا جو ہفتے کا دن ہے آرام کرا، ہم وہ دن آرام کا دن چاہتے ہیں۔ بولے اس کو انہوں نے لے لیا، کون؟ یہودیوں نے لے لیا، کہنے لگے ہم کو جمعہ کا دن نہیں ہونا، حالانکہ یہ فضیلت والی چیز، جمعہ کے دن کی فضیلت والی چیز، افضل چیز ان کو مل رہی تھی۔ انہوں نے ظاہر کو دیکھا، عقل کا استعمال کیا، انبیاء نے دیا، نبی نے دیا، اور رب نے رحمت اپنی رکھ دی، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ تو ٹھیک ہے، اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم لے لو، ہفتے کا دن وہ لے لیا۔ اور قسمت کس کو ہے، کس کی قسمت میں لکھا گیا؟ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آگے ذکر کر رہا ہوں میں جمعہ کا دن، اس کے آگے آئیں گا جمعہ کی فضیلت میں، تو آپ کو پڑھتا سناتا چلا جاؤں۔ پھر عیسائیوں نے کہا کہ ہمیں بھی جمعہ نہیں چاہیے، ہمیں جمعہ نہیں چاہیے، پھر کیا چاہیے؟ ہمیں اتوار چاہیے۔ بولے انہوں نے اتوار لے لیا، انہوں نے ایک فلسفہ۔ اور آقا فرماتے ہیں ہماری قسمت میں رب نے دیا، میں نے لیا، اور میں تمہیں دے رہا ہوں، جمعہ میں دے رہا ہوں، میں دے رہا ہوں۔ اور آؤ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں جمعہ کی اتنی فضیلت ہے میرے بھائیو، اور سن لو کہ جمعہ کے دن اگر تھوڑی سی بھی اگر آپ غفلت کرتے ہیں تو رب کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں، اس کے جلال کو دعوت دے رہے ہیں، اس کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ ہمارے لیے ایک دن عبادت کا رکھا، عبادت کا رکھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فضیلت کا ایک دن رکھا، برکت کا ایک دن رکھا، رحمت کا ایک دن رکھا۔ اگر ہم اس کے اندر کوتاہی اور غفلت کرتے ہیں تو اللہ کو ناراض کرتے ہیں، جب اللہ کو ناراض کرتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ ہم پر جلال ظاہر کرتا ہے، جلال ظاہر کرتا ہے۔ آج ہمارے پاس دیکھیں کتنے ایسے میرے ساتھی اور میرے نوجوان بھائی مسلمان ایسے ہیں کہ ادھر خطیب صاحب خطبہ بھی دے دیتے ہیں، خطبے سے فارغ بھی ہوتے ہیں، اللہ اکبر نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں، جب آتے ہیں ایک رکعت ہوئی کہ باہر کوئی تو طہارت خانے میں ہی ہوتا ہے، کوئی وضو خانے میں ہوتا ہے، کوئی نکلتا ہی گھر سے ہے۔ بھائی امول صاحب جو ہے پڑھا رہے، ابھی تو خطبہ ہو رہا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ یاد رکھو، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کتنا ٹائم رہتا ہے میرے بھائیو۔ آج بڑی مشکل سے پون گھنٹے کے اندر نماز بھی ہو جاتی ہے، خطبہ بھی ہو جاتا ہے، اگر تقریر کو چھوڑ دے تو آدھا گھنٹہ ہوگا۔ جمعہ کا دن عبادت کا ہمیں کتنا ہے؟
مگر پچھلی امت کو دیکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیکھو، 24 گھنٹے ان کو عبادت کرنا تھا، 24 گھنٹے عبادت کرنا تھا۔ اگر وہ عبادت نہیں کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مغضوب بنتے ہیں، وہ اللہ کے مغضوب بنتے ہیں۔ جانتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے ہفتے کا دن متعین کیا تو صرف اور صرف انہیں عبادت کرنا تھا 24 گھنٹے۔ نہ وہ تجارت کر سکتے، نہ وہ کوئی زراعت کر سکتے، نہ ہی اور کوئی کاروبار کر سکتے، نہ اور کوئی نوکری کر سکتے۔ اتنی سخت وعید تھی ان لوگوں کے لیے، اور عبادت کرنا لازم تھا، عبادت کرنا لازم تھا۔ مگر وہ قوم بڑی ظالم قوم تھی، بڑی ظالم قوم تھی، اور اللہ کی آزمائش انہیں ایسی آتی۔ سن لو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ کی آزمائش انہیں ایسی ہوتی کہ ان کے جو کاروبار تھے، اکثریت کے جو کاروبار تھے، مچھلی سمندر کے کنارے تھے، مچھلی پکڑنا اور مچھلی غذا ان کی تھی، کاروبار اسی میں کیا کرتے تھے، تجارت اسی میں کیا کرتے تھے، غذا ان کی اسی میں تھی، تو یہ ان کا عمل تھا۔ تو اللہ کی آزمائش بھی ہوتی تھی، وہ جب سمندر اور دریا کے جو کنارے تھے، آباد ان کے مکانات تھے، آباد ان کے مکانات تھے، وہ کیا کرتے جانتے ہو؟ یہودی 3 حصوں میں بٹے ہوئے تھے اس زمانے میں، 3 حصوں میں، ان کے قلعے الگ الگ تھے، سب الگ الگ تھے، سب الگ الگ تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منع فرمایا کہ دیکھو جمعہ کا دن آئے تو شکار نہ کرنا، یعنی ہفتے کا دن آ جائے تو شکار نہ کرنا۔ وہ کیا کرتے جانتے ہو؟ وہ کیا کرتے؟ ہفتے کے دن کچھ نہیں کرتے تھے یہ لوگ، ہفتے کے دن کچھ نہیں کرتے تھے، اور ہفتے کے دن خاص کر ہوتا یہ تھا کہ مچھلیاں اوپر آ جاتی تھی، مچھلیاں اوپر آ جاتی تھی آزمائش کے لیے، اور سارا ہفتہ اندر چلے جاتی تھی۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ہفتے کے دن خاص کر جا کر جال ڈال دیتے تھے، جال ڈال دیتے تھے۔ اب جال جب ڈال دیں گے، جالے جب ڈال دیں گے دریا میں، جب جالے ڈال دیں گے تو جا کر اتوار کے دن نکالا کرتے تھے۔ اس وقت کے زمانے کے علماء انبیاء منع کرتے کہ تم اس طرح نہ کرو، تو کہتے تھے ہم ہفتے کے دن تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو اتوار کے دن نکال رہے ہیں۔ ان سے کہا جاتا ہے یہ عمل تمہارا آج کا ہفتے کا ہے، نہیں مانے، نہیں ماننا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سخت وعید کیا۔ جانتے ہو کیا کیا؟ جانتے ہو یہ اس دن، عبادت کا دن جب اللہ نے متعین کیا تو اس کے اندر انہوں نے نافرمانی کی، عبادت کو ترک کیا، اور عبادت کو ترک کر کے کاروبار میں لگ گئے، تو اللہ نے کہا کونوا قردۃ خاسئین، جو انسان تھے اللہ نے سارے انسانوں کو بندر بنا دیا، سارے انسانوں کو بندر۔ ہفتے کے دن عبادت نہ کرنے کی وجہ سے، اور جس دن ان کو عید کا دن متعین کیا گیا، عبادت کا دن ان کو متعین کر دیا گیا، اس سے غفلت کرنے کی وجہ سے، اس سے غفلت کرنے کی وجہ سے انسان کو بندر کی کونوا قردۃ خاسئین۔ سورہ بقرہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، سورہ بقرہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، یہ سب آپ غور کریں کہ سارا دن ان کو، سارا دن عبادت کرنا تھا، روزہ رکھنا تھا، نماز پڑھنا تھا، ذکر اللہ کرنا تھا، اور ذکر کرنا کہاں، نمازیں کہاں پڑھنا، گھر میں نہیں پڑھ سکتے تھے، عبادت خانے میں آ کے کرنا ان کے لیے لازم تھا۔ تو انہوں نے شکل اختیار کر دی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندر بنا دیا۔ ارے آپ ہم غور کریں میرے نبی کے صدقے میں ہم کو عبادت کے لیے کتنا ٹائم دیا جا رہا ہے۔ ہمارے لیے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نماز پڑھ لیو، اب مسجد سے نکل جاؤ اور کاروبار کے لیے پھیل جاؤ، فاسعوا وذروا البیع۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی زمین پر پھیلے رہو، اللہ کی زمین پر پھیلے رہو۔ خدا ہمارے لیے اپنے رحمت بچھا دیا، میرے نبی کے صدقے میں تھوڑی دیر عبادت کرو اور فوراً زمین پر پھیل جاؤ عبادت کے لیے۔ یہ میرے نبی کے صدقے میں اتنی سہولت ملی، مگر اس میں بھی غفلت ہماری ہو رہی ہے۔ اللہ کتنا ناراض ہو رہا گا ہم سے، جو پہلے وقت نہیں آتے، جو نمازیں نہیں پڑھتے، جو جمعہ کو ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے وقت پہ۔ یاد رکھو، یاد رکھو، یہاں پر بیٹھنے والوں، میری آواز کو سننے والوں، یاد رکھو ہم محفوظ ہیں بندر اور خنزیر بننے سے تو صرف اور صرف میرے نبی کے صدقے میں، ورنہ ہمارے یہ گناہ ایسے ہیں، ہماری غلطیاں ایسے ہیں، رب تبارک و تعالی ہمارے نافرمانی کی وجہ سے ہمیں بندر، خنزیر، کتا بنا دے۔ لیکن اللہ نے کہا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ کہتا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خاطر تمہاری امت کو عذاب نہیں دیتا، عذاب نہیں دیتا۔
اللہ کتنا ناراض ہو رہا ہے، اللہ کتنا ناراض ہے. ذرا غور کرو میرے بھائی، ہم نماز جو ہے جمعہ کے دن شروع میں دیکھیے مول صاحب تقریر کرتے رہتے ہیں، اذان ہو جاتی، کتنے لوگ رہتے ہیں، ایک صف نہیں ہوتی، بعد میں بھرتی ہے. کب بھر رہی ہے ہماری نماز؟ جب مسجد ہے کب بھر رہی ہے؟ خطبہ دینے کے وقت. کیا اللہ ناراض نہیں؟ ہم پر قرآن اترا نہیں معلوم؟ قرآن کہہ رہا کونوا قردۃ خاسئین، بندر بن جاؤ. کیوں؟ عبادت کے دن کو انہوں نے ترک کر دیا، عبادت کے دن کو انہوں نے ترک کر دیا. تو یاد رکھو میرے بھائیو، اور میرا پروردگار عالم کیسا جمعہ کا دن ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نبی کے ذریعے سے فرما دیا، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فرما دیا. کیا فرمایا؟ اذا جاء احدکم الجمعہ فلیغتسل. خوشی کا دن دے رہا ہوں، عبادت کا دن دے رہا ہوں، اکٹھے ہونے کا دن دے رہا ہوں، یکجا جمع ہونے کا دن دے رہا ہوں. جو بھی آئے غسل کر کے آئے، نہا کر کے آئے، عطر لگا کر کے آئے، خوشبو لگا کر کے آئے، بہترین کپڑے پہن کر کے آئے، لباس اچھا ڈال کر آئے، تاکہ خوشی میں اور دوبالا ہو جائے، خوشی میں اور دوبالا ہو جائے. ہم اپنے کپڑے اچھے پہن رہے ہیں، عطر ہم لگا رہے ہیں، خوشبو ہم لگا رہے ہیں، اچھا صابن ہم کر رہے ہیں، لباس ہم پہن رہے ہیں، مسواک ہم کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں. اللہ ہمیں اجر ثواب دیتا جا رہا ہے، اللہ ہمیں اجر ثواب دیتا جا رہا ہے. بلکہ جانتے ہو میرے بھائیو، جو سب سے پہلے آیا اس کے متعلق سن لیجیے. آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، حدیث پاک میں آتا ہے، آگے لا رہے امام بخاری، آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، سن لیجیے. آقا نے ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب قرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب قبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يسعون الذكر. جب کوئی جلدی آتا نا، جلدی پہلے آتا، سب سے پہلے اذان ابھی شروع ہونے والی ہوتی آتا ہے، ایک جماعت ہم میں کی آتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نماز کا ثواب تو الگ دے دیتا ہے اس کو. جتنی آپ تسبیح پڑھتے رہو گے، قرآن کی تلاوت کرتے رہو گے، نماز کی رکوع سجدے کرتے، سب کا ثواب الگ الگ قدم اٹھاتے رہو گے، سب کا ثواب. مگر ہم جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ایک ٹکڑی آتی ہے، جو سب سے پہلے اذان سے پہلے آنے والی ایک جماعت آتی ہے. تو جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہتا ہے بندے تو مجھے خوش کر دیا ہے، اتنا خوش کر دیا ہے، فرشتوں سے کہہ دیتا ہے اس بندے کے نام اعمال کے اندر یہ پہلے آیا ہے مجھے خوش کرنے کے لیے، اس بندے کے نام اعمال میں اتنا ثواب لکھ دو کہ ایک اونٹ ذبح کر کر لوگوں میں تقسیم کرنے کا جتنا ثواب ملتا ہے اس کے نام اعمال میں اتنا ثواب لکھ دو. کوئی تھوڑا سا نہانے میں تاخیر ہو گئی، آنے میں دیر ہو گئی، دیر سے آیا، دوسری ٹکڑی آ گئی، تو اللہ کہتا ہے یہ بھی تو آیا ہے مجھے منانے کے لیے، اس کے نام اعمال میں گائے ذبح کرنے کے برابر ثواب لکھ دو. پھر اس کے بعد کوئی تیسرا آتا ہے، تھوڑی سی غفلت ہو گئی، دور سے آ رہا ہے، کہیں سے آ رہا ہے، تو اللہ کہتا ہے میری رحمت کو دیکھتے ہو، تو بھی محروم نہیں رہے گا، اے ٹکڑی آنے والے اس کے نام اعمال میں بکری لکھ دو. اسی طرح اگر اس کے بعد بھی آتا ہے تو اس کے نام اعمال میں مرغ لکھ دو. اس کے بعد آ رہا ہے اس کے نام اعمال میں انڈا لکھ دو. میں محروم نہیں کرنا چاہتا میرے بندے کو، آج محروم کرنا نہیں چاہتا میرے بندے. اللہ کی رحمت ایسی نچھاور ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ایسی بکھیری جاتی ہے بندوں پر میرے نبی کے صدقے میں. اور اللہ سبحانہ و تعالی حدیث بخاری آگے لا رہے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، حدیث کا ترجمہ ذکر کر رہا ہوں. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے بندے مومن، جمعہ کے لیے تو جمعہ کے لیے جب حاضر ہو رہا ہے تو تیری شان کیا ہے؟ تیری شان یہ ہے کہ رب کے دربار میں جب تو ہاتھ اٹھاتا ہے اور زبان ہلاتا ہے، بولتا ہے مولا میری دعا قبول کر لے، تو اللہ کہتا ہے اب تاخیر نہیں کروں گا، ابھی تیرے جھولی میں میری رحمت ڈال دوں گا، اسی وقت اس کی دعا قبول ہوتی ہے.
مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک گھڑی اللہ نے ایسی رکھی ہے، ایک ٹائم تھوڑا سا مختصر سا، حضور نے فرمایا تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے جب بندہ گناہ کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتا، اس کے ادنا ہونے کو نہیں دیکھتا، اس کے خاندان کو نہیں دیکھتا، اس کے اور کسی چیز کو نہیں دیکھتا، بس وہ ٹائم کو دیکھتا ہے۔ میں نے تیرے لیے ٹائم ایسا رکھا ہے مختصر سا، اس کے زبان سے نکلتا ہے مولا میری اولاد کو عالم بنا دے، اے اللہ میری اولاد کا نکاح کرا دے، اے اللہ مجھے مکان دلا دے، اے اللہ مجھے جنت عطا کر دے، اے اللہ مجھے نبی کا دیدار کرا دے، تو اللہ کہتا ہے سب دے دیا تجھے، سب دے دیا۔ وہ ایسا ٹائم ملتا ہے کیسے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ ثواب اپنی جگہ ہے میرے بھائیوں، ثواب اپنی جگہ ہے، مگر رب کا دربار ایسا کھلا ہوا ہوتا ہے، رب خود کہتا ہے مانگ میں تجھے دے رہا ہوں، مانگ میں تجھے دے رہا ہوں۔ یہ جمعہ ہے، جمعہ ہے، جمعہ کی اہمیت کو جانے۔ آج ہم جمعہ کے بارے میں کتنی غفلت کرتے ہیں نہیں معلوم، اللہ کے جلال کو ہم دعوت دے رہے ہیں نہیں معلوم، ہم میں کتنے ایسے اللہ کے جلال کو دعوت دے رہے ہیں، تاخیر سے آ کر، غفلت کر کے، کاہلی کر کے، نہیں معلوم کیا کیا کرتے ہوئے۔ ارے میرے بھائیو، یہ فرشتے آتے ہیں، فرشتے آنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ سنو، ہم تو ہیں مکلف، عبادت کے مکلف ہیں ہم۔ میں نے جو حدیث پڑھی ہے اس کے اندر ذکر کیا، اذا خرج الامام، جب امام صاحب خطبے کے لیے آتے ہیں، حضرت الملائکہ یستمعون الذکر، وہ خطبہ جب دیتے ہیں تو ملائکہ بھی ہمارا خطبہ سننے کے لیے آتے ہیں، فرشتے اندر آتے ہیں، پتہ ہی نہیں رہتا۔ وہ محفل ایسی ہوتی ہے جہاں انسانوں کی محفل ہوتی ہے، وہاں فرشتوں کی محفل ہوتی ہے، فرشتے آ کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیا وہ دیکھ رہے کیوں آتے ہیں؟ حالانکہ وہ مکلف نہیں ہے، نماز پڑھنے کے مکلف نہیں ہے، جمعہ ادا کرنے کے مکلف نہیں ہے، وہ دیکھتے رہتے ہیں کون اللہ کے دربار میں دعا کر رہا ہے، کون اللہ کے دربار میں سجدہ کر رہا ہے، کون اللہ کے دربار میں رکوع کر رہا ہے، کون اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے، کون اللہ کے دربار میں قرات کر رہا ہے۔ وہ دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ سارا سما، ساری قرات، ساری نماز، ساری عبادت رب کائنات کے دربار میں جا کر عرض کرتے ہیں مولا تیرا فلاں بندہ تجھے یاد کر رہا تھا، کوئی رکوع میں یاد کر رہا تھا، کوئی سجدے میں یاد کر رہا تھا، کوئی ہاتھ پھیلائے ہوئے دعا مانگ رہا تھا۔ اللہ کہتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کہتا ہے سب دے دیا، جو مانگنے والا ہے سب کو میں نے دے دیا، سب کو دے دیا۔ کیا جمعہ اللہ نے ہم کو عطا کر دیا، کیا جمعہ ہم لے لے، مگر ہم ہے کہ اتنی بڑی نعمت سے ہم غافل ہیں، غافل ہیں، غافل ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کب آتے ہیں ہم؟ تڑپ ہونی چاہیے، یاد رکھو، چونکہ آپ کو میں بہت ساری احادیث ہیں، اب میں نہیں اور مزید آپ نہیں سنا سکتا کیونکہ مختصر ہمارے لیے وقت ملتا ہے، وہ مختصر وقت میں آپ کو میں اس کا بخاری شریف کا ماحصل اور خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ کم وقت میں ہم کو بہت سارے مسائل بھی معلوم ہوں اور فکر ہماری صحیح بن جائے۔ ہم یاد رکھ لیں، عزم کر لیں کہ میں سب سے پہلے مسجد میں حاضر رہوں گا جمعہ کے دن، عزم کر لیں۔ اگر نہیں، یاد رکھو ہم تاخیر سے آ رہے ہیں، ہمارے سے جمعہ چھوٹ رہی ہے، اللہ بہت ناراض ہوتا ہے۔ کیونکہ میں آپ کو پہلے بتا، یہودی اگر ہلاک ہوئے ہیں، یہودی اگر ختم ہوئے ہیں تو ہفتے کے دن انہوں نے قدر نہ کرنے کی وجہ سے بندر بنا دیے گئے۔ کہیں ہم جو ہے، کہیں ہم اللہ کے غضب کے شکار نہ بن جائیں۔ میرے بھائیو، وقت سے پہلے آؤ، ورنہ نہیں تو کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے پاس سب کو جواب۔ غفلت میں پڑے ہوئے ہم، غافل بنے ہوئے، اللہ کا عذاب آ جائے، اللہ کے عذاب سے اس وقت ہم محفوظ ہیں تو میرے نبی کے صدقے میں محفوظ ہے، یاد رکھو۔ اور ارادہ کرتے رہنا۔ ایک بزرگ تھے، نام یاد نہیں آ رہا ہے، مشہور بزرگ ہیں، وہ کیا کرتے تھے معلوم؟ اذان تو دور کی بات، 10 بجے سے پہلے آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ اب راست ان کا تعلق رب سے تھا، خواب میں القاء ہوتا تھا، ان کی چاہت تھی مولا، کہتے تھے اللہ کے دربار میں میں سب سے پہلے، میں نے مسجد میں کسی کو دیکھا ہی نہیں جب میں آیا ہوں، اے اللہ میں مسجد میں اس وقت آیا سب سے پہلے، مجھے اجر ملا نہیں،
تو اللہ کی جانب سے جواب ملتا نہیں، ہمارا ایک بندہ ہے وہ تم سے پہلے آتا ہے۔ انہوں پریشان ہو گئے، فجر میں آ کے بیٹھ گئے، جمعہ کے دن فجر میں آ کے بیٹھ گئے کہ جمعہ کی فجر سے میں جمعہ پڑھے بغیر نہیں جاؤں گا، بولے فجر میں آ کے بیٹھ گئے۔ اب دیکھ رہے ہیں پھر وہی خواب ہو رہا ہے، نہیں ہمارا ایک بندہ آتا ہے، ہمارا ایک بندہ۔ پریشان ہے، مسجد میں کسی بندے کو دیکھا ہی نہیں، پلٹ پلٹ کر دیکھتے رہے، آج آئے گا مجھے یہ اجر ملے گا، مجھے یہ ثواب ملے گا، سب سے پہلے آنے کا ثواب۔ ان کی ثواب کا اشتیاق دیکھو، جذبہ دیکھو، پہلے میں ہی آیا، کوئی دکھائی نہیں دیتا، وہ تو ثواب مجھے مل رہا ہی نہیں۔ مسجد کے ہر کونے میں انہوں نے دیکھ لیا فجر میں آنے کے بعد، فجر سے اندر تک رہے، طہارت کا تقاضا آیا تو باہر نہیں گئے، وہی وہ وضو تھا، اسی وضو سے جمعہ پڑھ کر باہر نکلے، وہی شب وہی آواز آتی ہے، وہی شب وہی آواز آتی ہے، نہیں تم بعد میں آئے ہو، تم بعد میں آئے ہو۔ مولا میرے بعد میں لکھ تو دیا ہے میرا نام، مگر وہ چہرہ تو بتا وہ کون ہے، میں تو نہیں دیکھا، وہ کون ہے؟ تو اللہ کی جانب سے ندا ہوئی، اگر تم معلوم کرنا چاہتے ہو تو آج جو سب سے پہلے جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد جو لوگ چلے جائیں گے، لاسٹ میں جو آخر میں جو چلے جانے والے نکلنے والے، ان کو پکڑ کر پوچھ لینا، ان سے سوال کر لینا کیا بات ہے، تم کیا کارنامہ انجام دیتے ہو جس کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ تمہارا نام پہلی فہرست میں لکھتا ہے، تم بولو تو صحیح۔ اب وہ ان جمعہ کی نماز ہو گئی، پوری نماز ہو جانے کے بعد سب چلے گئے، آہستہ 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 ایک بزرگ ہے کہ مسجد سے اخیر میں نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لاسٹ میں گئے، حضرت حضور والا آپ بتائیے تو صحیح، جمعہ کی فہرست میں آپ پہلے صف میں ہوتے ہیں، کیا بات ہے، پہلے آنے والوں میں شریک ہوتے ہو؟ کہنے لگے بیٹا میں آج جو قدم رکھ رہا ہوں باہر، جو قدم رکھ رہا ہوں، ابھی میں نے نیت کر لی، آج سے نیت کر لی کہ میں جمعہ کے لیے آیا ہوں، آئندہ جمعہ کے لیے پہلے کے پہلے نیت کر کے آتا ہوں، اسی لیے میری فہرست میں آتا ہے۔ تو کیسے کیسے لوگ ہیں، جب حدیثیں سن لیتے ہیں تو لوگوں کا کیسا اشتیاق ہوتا ہے۔ ہمارا اشتیاق دنیا داری کی طرف ہے اور چاہنے والوں کا اشتیاق کچھ اور ہوتا ہے۔ مسجد سے نکل رہے ہیں جمعہ کے دن تو نیت کرتے ہیں مولا میں آج نکلا ضرور ہوں مگر آئندہ جمعہ تیرے دربار میں سب سے پہلے آؤں گا، آنے میں اگر دیر ہو جائے، آنے میں اگر دیر ہو جائے، لوگ مجھ سے پہلے آ جائے مگر پہلی فہرست میں میرا نام لکھ دینا، یہ دعا کر کے نکلتے ہیں۔ ہماری چاہت کیا ہوتی ہے، لاسٹ میں ابھی خطبہ چل رہا، بعد میں جائیں گے، بعد میں چلے، ابھی پڑھنے تو خطبہ سمجھ میں نہیں آتا بلکہ نہیں آتے، یا غفلت شیطان پکڑ کے رکھا ہے بلکہ نہیں آتے، نہیں معلوم کیوں نہیں آتے، یا دنیا جانے نہیں دیتی بلکہ نہیں آتے، آخر میں بعض تو سلام پھیرنے کے قریب آتے جب آتے ہیں میرے بھائی، بعض ایک رکعت چلے جاتی جب آتے ہیں، بعض تو مت پوچھو، اب ان کا حال ہی مت پوچھو کہ انہوں مسجد جمعہ کو جمعہ کیا ہے مسلمان، بولے تو سال میں 2 مسلمان بنتا ہوں، بولے بقرعید کی ایک نماز پڑھتا ہوں اور رمضان کی ایک نماز، عید کی نماز پڑھتا ہوں۔ بعض ایسے مسلمان بھی ہیں ہمارے۔ خیر یہاں پر بیٹھنے والے میرے بھائیو، آپ سے گزارش ہے جمعہ کی قدر کریں، بہت سارے احادیث ہیں، آپ حضرات کے سامنے پیش نہیں کر سکتا، آئندہ ممکن ہو کہ اور کچھ وضاحت کروں اس کے متعلق، جمعہ کے متعلق میں خلاصہ آپ حضرات کے سامنے سناؤں۔ نماز استسقاء آ رہی ہے انشاءاللہ، نیا مضمون ہے آپ کے لیے، بعض کے لیے نیا ہے، بعض کے لیے کچھ ذہن میں ہے، تو انشاءاللہ العزیز نماز استسقاء کے بارے میں آئندہ آئے گا۔ بخاری کے تحت امام بخاری جن احادیث کو لا رہے ہیں ان احادیث کے تحت ہم چلتے رہیں گے، انشاءاللہ ہمارا سبق چلتا رہے گا۔ ماشاءاللہ جتنے بھی آ رہے ہیں واقعتاً آپ مبارکباد ہیں، اور یہ ہماری محفل بڑی اہم محفل ہے میرے بھائیوں، اس میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے ساتھیوں کو ایک ایک آدمی کم سے کم 2 کو لے آیا، بیٹھے ہوئے نے 2 کو لایا تو مسجد بھر کے نہیں باہر چلے جائے، کم سے کم 2، اپن خود آ رہے ہیں تو کم سے کم، اور پابندی یہ کریں کہ اس کے اندر کوئی درس ہم سے ناغا نہ ہو۔ آپ سوچیں گے کہ بھائی آج کل بھرا جا رہا ہے، مجھ صاحب کا درس بعد میں سن لیں گے، نہیں ہوتا یہ۔ ایک مرتبہ ناشتہ چلے گیا تو دوپہر میں کھا لیں گے بولے تو ہوتا نہیں ہوتا، پہلے سے تو ایسی ہے یہ کہ نظام، تو یاد رکھو کہ اس کے اندر پابندی کریں، علم ہے، برکت ہے، رزق ہے، سب اس کے اندر ہے، ساری چیزیں اس کے اندر ہیں،
آپ سے گزارش ہے لوگوں کو دعوت دو اور اکٹھا کرو۔ ماشاءاللہ ہمارے امام صاحب، خطیب صاحب مسجد اعلیٰ کے بہت کوشش کرتے ہیں، جدت محنت کرتے ہیں، اور ان کی کاوشوں سے یہ ہمارا درس بھی محفوظ ہو رہا ہے۔ اس کو اپنی خواتین کو سنانے کی کوشش کرے، اور کیا آج کل جو ہے اس کے اندر لائک ہوتا کیا کیا ہوتا پتہ نہیں ہے، اس کی طرف بھی رغبت دلائے، تاکہ یہ بھرنے والوں کو بھی ذرا اپنا ایک شوق پیدا ہو ان کے اندر بھی، جذبہ پیدا ہو کہ ہمارے سے استفادہ کر رہے لوگ۔ تو اس کے اندر ایک بڑی اچھی بات ہوتی ہے، ثواب ملتا ہے آپ کے لیے۔ یہ تمام چیزوں کو پیش نظر رکھے، اور بالخصوص مسجد اعلیٰ کے صدر صاحب ہیں، ذمہ داران ہیں، یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، کئی مساجد ہیں ایسے درس کا اہتمام نہیں ہے، مگر آپ کی مسجد میں، آپ کے علاقے میں درس کا اہتمام ہے۔ یہ کس کی طرف جاتا ہے؟ صدر معتمد کمیٹی اگر اجازت نہ دے تو پھر کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو تمام چیزیں، یہ خالی میرا آنا ہی درس کی کامیابی نہیں ہے۔ میں آ کے اگر تقریر کر لیتا بیٹھوں، کوئی قومی نہیں تو کیا فائدہ؟ آپ کا بھی تعاون ہے، میرا بھی تعاون ہے، مسجد کے امام صاحب کا بھی تعاون ہے، کمیٹی کا بھی تعاون ہے۔ یہ تمام چیزوں کے ساتھ ایک چیز وجود میں آتی ہے، تو ان تمام چیزوں کو دیکھیں ہم، تو ہمارے لیے واقعتاً صحیح رہنمائی ملے گی۔ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے گوش و گزار کیا ہوں، انشاءاللہ العزیز آئندہ گفتگو ہوگی اگلی حدیث کے ساتھ۔ کسی کوئی سوال؟ سن لیجیے آپ پہلے، امام بخاری چوتھی پانچویں حدیث میں لائے ہیں کہ پہلے ایک اذان ہوتی تھی، وہ بھی کہاں؟ ممبر کے سامنے۔ ہاں، اذان بلانے کے لیے خطیب صاحب کے سامنے اذان ہوتی تھی، ایک اذان ہوتی تھی پہلے، حضور کے زمانے تک یہی چلا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک یہی چلا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دور آیا، لوگ غفلت میں پڑ گئے، اذان ہوئی تو کاروبار میں لگ گئے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ زورا مقام، ملک ایک زورا مقام ہے، وہ بازار تھا، وہاں ایک اذان دینے کا حکم دیا کہ یہاں ٹھہر کے اذان دے دو، پھر بعد میں خطیب کے سامنے۔ یہ تین اذانوں کا جو وجود ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اسی لیے اختلاف ہوا۔ اختلاف کا سبب یہ نہیں کہ حضور کے زمانے میں ہوتا تو پہلی اذان شروع ہوتی تھی، حضور کے زمانے میں اگر ہوتا تو پہلی اذان مراد لی جاتی تھی۔ اب یہ اختلاف ہوا، بعضوں نے کہا کہ خطیب کے سامنے اذان دینے سے، خطیب کے سامنے ادا دینے کی، اور بعضوں نے کہا کہ خطیب سے پہلے جو اذان دی جاتی ہے۔ تو یاد رکھ لو کہ جو پہلی اذان ہوتی ہے اس اذان کے بعد آپ کاروبار نہ کریں۔ پہلی جو اذان ہوتی ہے 12:30 بجے ہمارے پاس جو اذان ہوتی ہے، اس کے بعد کاروبار تجارت نہ کرے، سیدھا آ جائے، سیدھا مسجد میں آ جائے۔ اب وہ جب بھی آئیں گا پھر اب اس کو اجر ثواب ملے گا۔ اب رہا اس کے بعد جو ہے دوسری اذان ہو جائے تو کوئی آپ کو جب اگر وہ کرا تو عند اللہ گناہگار ہوگا، یہ تو سب کا اتفاق ہے۔ یہاں تک کہ آپ دوسری اذان کے بعد اگر کسی کو یہ کہتے ہیں کہ خاموش رہ جا، خاموش بیٹھ، تب بھی آپ لغو کام کر لیتے، تو دوسری اذان ہے۔ عموماً اکثر جو دوسری اذان مراد لی ہے، مگر یاد رکھو احتیاط اسی میں ہے کہ پہلی اذان کے ساتھ آپ سب چھوڑ دیں، اس کے اندر ہمارے لیے اجر ثواب ہے۔ یہی فکر ہم کو دینا چاہیے۔ فی زمانے ہمارے پاس یہ نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے دربار میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی شریعت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم فلسطین کے مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ اس ظالم اسرائیلی، یہودی بدماش جو معصوم بچوں، اسکول، مسجد، مدارس پر آگ کے گولے برسا رہے، بمباری کر رہے مولا، یہ بمباریاں انہی کی طرف برسا کر انہیں ختم فرما دے مولا۔ مولا کریم ہمارے فلسطین بھائیوں کی حفاظت فرما۔ ظالم نے ظلم کی انتہا کر دی، پروردگار عالم تو دیکھ رہا ہے،
ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے، خدا تیرا نام لیوا ہے، وہ تیرے حبیب کا نام لیوا ہے، ان بچوں کی حفاظت فرما، غیبی مدد فرما۔ اے اللہ رزاق تو ہے، محافظ تو ہے، حفیظ تو ہے، پروردگار عالم سارے مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمانا مولا، ظالم کے ارادوں، ناپاک ارادوں کو ختم فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین وما علینا۔ کتنے لوگ ہیں الحمدللہ، کتنے لوگ گئے ہیں، سعادت مند ہیں، خوش قسمت ہے کہ آپ حضرات جامعہ نظامیہ دیدار کیے، وہاں پر جانے کی آپ کو توفیق اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، کیونکہ جامعہ نظامیہ کوئی معمولی مدرسے کا نام نہیں ہے۔ جامعہ نظامیہ جو 150 سال سے اپنی علمی فیضان کو بانٹتا آ رہا ہے، جس کو حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر قائم فرمایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت شیخ الاسلام سیدی امام انوار اللہ فاروقی بانی جامعہ نظامیہ علیہ رحمۃ و رضوان کو جب آپ مدینہ منورہ ہجرت کے ارادے سے تشریف لے گئے تھے ہمیشہ کے لیے مدینے میں رہنے کے لیے، تو سرکار علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور حکم دیے، اے انوار اللہ نکٹ جاؤ، وہاں پر ہمارے دین کی تو اشاعت کرو۔ اور حضور کا خواب میں آنا آپ کو بتانے حدیث تو آپ سن رکھیے یہاں پہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے خواب میں آتا ہوں وہ میں ہی ہوتا ہوں، شیطان میری شکل اختیار نہیں کرتا۔ تو جس کے خواب میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اس کے خواب میں حضور ہی تشریف لاتے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام کے حکم پر شیخ الاسلام سیدی امام انوار اللہ فاروقی بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 150 سال پہلے جامعہ نظامیہ کو قائم فرمایا، اور جامعہ نظامیہ کے فارغین 150 سال سے ساری دنیا کے کونے کونے میں اپنے علمی فیضان کو بانٹ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ جہاں کہیں جائیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیں، کیا یورپ، کیا امریکہ، کیا کینیڈا اور کیا دبئی، سعودی عرب، ہر کونے میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جامعہ نظامیہ سے فیض یافتہ آپ کو مل ہی جائے گا، اور علمی فیضان کو آپ کو بانٹ رہا ہوگا۔ جیسا کہ ہم جو بھی یہاں پر بیان کرتے ہیں، جی آپ کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، کہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ ہمارے اساتذہ کا فیضان ہے، باقی جامعہ نظامیہ کا فیضان ہے۔ تو باقی جامعہ نظامیہ علیہ رحمۃ و رضوان کا بہت بڑا احسان نہ صرف لگت کے مسلمانوں پر بلکہ سارے ہندوستان کے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہے، جو کہ آپ نے باقی جامعہ نظامیہ کو قائم فرمایا، جس سے دین کی اشاعت ہوتی ہے اور آپ تک علماء پہنچتے ہیں اور ائمہ آپ کو ملتے ہیں۔ تو ہم کو جامعہ نظامیہ کی قدر کرنی چاہیے، اور جامعہ نظامیہ چونکہ وہ علمی مرکز ہے، علمی قلعہ ہے، اور دین اسلام کا ایک بہت عظیم مرکز ہے، وہاں پر دینی تعلیم دی جاتی ہے، شب و روز وہاں پر رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو آپ کو جامعہ نظامیہ کو جامعہ رہنا چاہیے، بار بار جانا چاہیے، اچھے مقامات پہ جانا چاہیے، اور جہاں پر اللہ کی رحمتیں برستی ہے وہاں پر جانا چاہیے۔ تو جامعہ نظامیہ ہمارے لیے اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور انعام ہے، نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور جامعہ نظامیہ ہی کا تمہیں ہے کہ ایسے علماء ہمارے درمیان ہے، ہمارے اساتذہ ہمارے درمیان ہے، جو ہم سب کی اصلاح کرتے ہیں اور ساری دنیا میں اپنے علمی فیضان کو یہ عام کر رہے ہیں۔ تو مختصر میں عرض کروں کہ اسی جامعہ نظامیہ میں، اسی بانی جامعہ نظامیہ علیہ رحمۃ و رضوان نے ایک ادارہ قائم کیا، مجلس اشاعت العلوم کے نام سے۔ جامعہ نظامیہ کب قائم کیا؟ 1911 میں، 1911 میں قائم کیا۔ کیا چل رہا ہے؟ 2023، 1911 2023، مطلب تقریباً 112 سال پہلے بانی جامعہ نظامیہ سیدی امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے مجلس اشاعت العلوم کو قائم فرمایا۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ دینی کتب، جو اردو ادب و زبان کی جو کتب ہے، کتابیں ہیں، اس کو شائع کیا جائے اور ساری دنیا میں پھیلایا جائے۔ اس مقصد سے حضرت شیخ الاسلام علیہ رحمۃ و رضوان نے مجلس اشاعت العلوم کو قائم فرمایا 112 سال پہلے۔ پھر
سلسلہ جاری رہا، کئی سینکڑوں کتابیں اس سے شائع ہوتے رہے اور عام ہوتے رہے، لوگ اس سے فیضیاب ہوتے رہے، یہاں تک کہ دوبارہ جب مجلس ارشاد العلوم کا اہتمام ہوا تو اس وقت کئی بڑے بڑے بزرگان دین، بڑے بڑے علماء مشائخ ہمارے اس کے رکن رہے، اور جیسا کہ حضرت سیدی شیخ الحدیث سابقہ شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ علیہ رحمۃ اللہ مولانا خالد شریف صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اس مجلس ارشاد العلوم کے معتمد رہ چکے ہیں، اور مفتی خلیل احمد صاحب عالم شیخ الجامعہ ہیں، فقیر اسلام شیخ الاسلام شیخ الجامعہ حفظہ اللہ بھی اس کے معتمد رہ چکے ہیں، اور اب جو ووٹنگ کے ذریعے انتخاب کیا گیا تو ہمارے استاد محترم سیدی شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ سید احمد صاحب حفظہ اللہ وعلہ کے انتخاب کو عمل میں لایا گیا۔ بڑی ہم کو مسرت اور خوشی ہے کہ حضرت کو یہ عہدے سے سرفراز کیا گیا، آپ یہ عہدے کو آپ سنبھال رکھے ہیں، اور مزید مجلس ارشاد العلوم کے جو کام ہے یعنی دینی کتب اس سے شائع ہوں گے، اس میں اور مزید انشاءاللہ کام ہوگا، کیونکہ ایسے معتبر اور ایسے مقدس علماء اور ہمارے ایسے مقدس مشائخ اور ہمارے ایسے اساتذہ کو اس لیے منتخب کیا گیا، تو آپ یقین اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا کام کیسے تیزی سے آگے بڑھے گا انشاءاللہ۔ تو بڑے خوشی اور مسرت کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ اسی ضمن میں ہم نے ایک چھوٹی سی گلگوشی حضرت اللہ کی رکھی ہے، تو میں جناب ساجد صاحب سے گزارش کرتا ہوں سابق مدد کہ وہ گلگوشی کریں۔ جناب میں محمد زمان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت اللہ کی شان گوشی۔ اللہ تعالیٰ حضرت اللہ کے ان فیضان کو عام کرے، جاری رکھے، حضرت کو حیات خضری عطا فرمائے، حضرت کے سائے کو ہمارے سروں پر قابل اللہ تعالیٰ صحت و عافیت اور سلامتی کے ساتھ قائم و دائم فرمائے۔ جگمگا